لاہور کی سرزمین میں ایک ایسے انسان بھی دفن ہیں کہ جن سے خون کا کوئی رشتہ تو نہیں، لیکن دل کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ اسی لیے جب صاحب درد دل ان کا قصہ عروج و زوال اور آخری وقت کی کہانی سنتے ہیں تو اس پہ ہر دل رکھنے والا دکھی ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ ہماری مراد ہے جناب ساغر صدیقی صاحب۔ ان کی زندگی، ان کا مقبرہ، سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن شروعات کریں گے انہی کی ایک غزل سے۔ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، مجھ سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں، کیسے بھر آئیں سر شام کسی کی آنکھیں، کیسے تھرائی چراغوں کی ضیا یاد نہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ جناب ساغر صدیقی صاحب کی قبر تک پہنچنے کا راستہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ لاہور میانی صاحب قبرستان میں غازی علم دین شہید والے بازار میں آپ کو ان کی قبر ملے گی۔ لوکیشن یہ واحد قبر تھی جو ایگزیکٹ لوکیشن نہیں تھی اس کی، اسی لیے آپ کو جو لوکیشن میپ پہ شو ہو رہی ہو اس سے تھوڑا سا شمال مغرب کی جانب 100 قدم کے فاصلے پہ چلنا پڑتا ہے۔ ساغر صدیقی صاحب دا کیڑا جی؟ اچھا تھلے جی؟ اچھا وہ نا۔ ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا اور یہ 1928 میں ہندوستان کے شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ بچپن بڑا اچھا گزرا، لیکن پڑھائی لکھائی وغیرہ میں دلچسپی زیادہ نہ تھی۔ پھر انہوں نے شعر کہنے شروع کر دیے اور ان کو عروج اور شہرت تب ملی جب 1944 میں امرتسر میں ہونے والے ایک مشاعرے میں ان کو اشعار پڑھنے کا موقع ملا، اور یہ ترنم سے پڑھتے تھے، اور ایسی ترنم کہ ہر طرف ساغر صدیقی کا ڈنکا بجنے لگا۔ تقسیم ہندوستان یعنی 1947 تک یہ مختلف جگہوں پہ مشاعرے پڑھنے جایا کرتے اور وہی ان کا روزگار کا سلسلہ بھی تھا۔ پھر جب تقسیم ہندوستان ہو گئی تو انہوں نے پاکستان میں رہنا پسند کیا اور یہ امبالہ سے پاکستان تشریف لے آئے اور پاکستان میں لاہور ہی کو اپنا مسکن بنایا اور ایسا بنایا کہ مرتے دم تک یہیں رہے۔ 1947 سے 1952 تک کا وقت ان کی زندگی میں بہت عروج والا تھا۔ یہ فلموں کے لیے گانے، ان کی رائٹنگ لکھتے، اس کے علاوہ یہ مختلف ادبی رسالوں کے لیے کام کرتے، ہر طرف سے ان کے اوپر پیسے کی، شہرت کی بھرمار تھی۔ لیکن مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ لڑکی تھی، کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور غلطی تھی یا اتفاقاً ایسا ہو گیا، لیکن کسی بھی طرح ساغر صدیقی صاحب نشے کی عادت میں پڑ گئے اور پھر ایسا پڑے کہ وہ آگے سے آگے ہی جاتے گئے، وہ پیچھے نہ ہٹ سکے، اور کرتے کراتے پہلے تو ان کا کام ختم ہو گیا، پھر لوگوں نے ان سے کچھ لکھوا کے اپنے نام سے شائع کر کے پیسے کما لیا کرنے، اور ان کو تھوڑے سے پیسے یا نشے کی پڑیا دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ درویش شاعر ہیں، یہ فقیر شاعر تھے، جنہیں شاید پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے نشے کی حالت میں ایسے گرفتار تھے کہ وہ اس سے باہر نکل ہی نہ پائے۔ پھر پاکستان کے اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا اور ان کے بھیجے ہوئے بندے خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ ساغر صدیقی صاحب کی زندگی میں آپ کو یہ چیز بڑی کمال ملتی ہے کہ اتنے سخت حالات کے باوجود انہوں نے کسی کا برا نہ چاہا، حسد نہ کیا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی چوری ڈکیتی یا جرم والا کام کیا۔ ہاں، وہ دوستوں سے مانگ ضرور لیا کرتے تھے، اور مانگنے کا عالم یہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی پرانا دوست ملتا تو دوست کو پہلے ہی پتہ ہوتا تھا کہ ساغر اب مجھ سے چونی مانگے گا، تو وہ چونی ہتھیلی میں نکال کے رکھتا اور ساغر کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ ساغر بہت خوش ہوتا۔ ساغر کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی اولاد۔ یہ بیچارہ ایک ہی کپڑے میں جو گدلا ہو چکا ہوتا اس میں پڑا رہتا، سگریٹ پی لی، چرس پی لیا اور دیگر نشے کی چیزیں استعمال کر کے اس کا نہ کوئی گھر تھا، نہ اس کا کوئی بینک بیلنس یا رقبہ تھا، یہ بس اسی طرح لاہور کے مختلف علاقوں میں پڑا رہتا۔
ان کے ساتھی دوستوں کو ان پہ بڑا ترس آتا، لیکن شاید وہ بھی کچھ نہ کر پائے کہ ساگر خود ہی ان حالات سے باہر نہیں نکلنا چاہتا کہ وہ نشے کی عادت چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو شاید اس کا علاج بھی کروایا جا سکے۔ لیکن خیر، اس میں اور بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ان کی پروفیشنل زندگی کو نظر انداز کیا جانا حکومت کی جانب سے، اس وقت جو ادیبوں کے لیے سوسائٹیز تھیں ان کی جانب سے، ایک بہت بڑی کہانی ہے جس پہ ادیب لوگ اکثر تنقید کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو یہاں پہنچے ہیں ساگر صدیقی صاحب، جو 1974 میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور لاہور میانی صاحب قبرستان میں ان کی قبر موجود ہے۔ ہم تو آئے ہیں یہاں آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے، ان کی قبر پہ سلام عرض کرنے اور ان کی اس زندگی سے نصیحت بھی پکڑی، شکر بھی ادا کیا کہ نہ جانے کون کس حال میں ہو اور کب حالات بدل جائیں۔ ساگر کی زندگی، مجھے تو یہ بڑا اس میں دھچکا لگتا ہے کہ کیسا عروج و زوال، فلموں میں ایک بندہ کام کر رہا ہے، اس کے گانے، اس کے اسکرپٹ رائٹنگ، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، اور پھر وہ ایسا مفلسی میں دنیا سے گیا کہ جس کے پاس تن ڈھکنے کے لیے مناسب کپڑے بھی نہ تھے۔ اللہ ساگر کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف کر کے اسے ان سختیوں، مشکلوں کا بدلہ آخرت میں عطا کرے جو اس نے دنیا میں برداشت کی۔